رقص بسمل میں تو بڑے پیر صاحب کی بہت زیادہ جگ ہنسائی ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ایک نیا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کی اس حرکت کے بعد اسے نہ صرف کر دیا تھا بلکہ گھر سے نکل جانے کا بھی حکم کر دیا تھا، لیکن عین وقت پر اس کی رضائی والدہ ختیجہ نے کر یہ سارا فیصلہ واپس دلوا دیا تھا اور ان سے صرف یہ اجازت مانگ لی تھی کہ موسیٰ گھر میں رہے، موسیٰ کو گھر سے دربدر نہ کیجیے۔ حتیٰ کہ اس کی اپنی والدہ کے حکم کو تو کبھی بھی پیر صاحب نے مانا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو ان کو اس کی رضائی والدہ کی سفارش کروانی پڑی۔ یہ تو پیر صاحب بھی جانتے تھے کہ انہی کی وجہ سے وہ اس کو گھر پر رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سکینہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش تھی اور وہ اس کو انجوائے بھی کر رہی تھی، کیونکہ موسیٰ نے تو اس کو اس کے پسند کے لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگنے نہیں دیا تھا اور عین نکاح کے موقع پہ وہ اس کو گھر پر لے آیا تھا، یہاں تک کہ درخت کے ساتھ اس کو باندھ کر سنسار بھی کرنے والا تھا۔ اگر اس کی والدہ عین وقت پر نہ جاتی تو وہ تو سکینہ کا کام تمام ہی کر چکا تھا۔ اب سکینہ جب اپنی ہی بددعا کے اثر کو موسیٰ کی تباہی میں دیکھ رہی ہے تو وہ اس سے بہت خوش ہو رہی ہے، اور موسیٰ بیچارہ تو اس کو اس بات کے اوپر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اس خوشی کو بہت زیادہ خوش رہ کر انجوائے کرو، نہ کہ مجھے اتنی ساری باتیں کرو۔ اسی لیے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پیار دے کر چلا گیا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں کیا محسوس کر رہا ہے اس کو تو صرف عیسیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ عیسیٰ کے والد نے تو اس کو بہت زیادہ بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کے سامنے اس بات کو اناؤنس کر دیں گے کہ آج سے ان کا جانشین اور ان کا گدی نشین صرف عیسیٰ ہی ہے اور موسیٰ سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ یہ ساری باتیں تو سب لوگوں نے بھی نوٹس کی تھی کہ اچانک عیسیٰ کو انہوں نے موسیٰ کی جگہ کیوں دے دی ہے، حتیٰ کہ موسیٰ تو پہلے سارے دربار کا سارا انتظام سنبھالتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مشہور تھا کہ وہی ان کا گدی نشین ہوگا۔ اچانک فیصلہ تبدیل کرنے کے اوپر تو سب کو حیرت ہے، ابھی تک تو کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ آخرکار پیچھے وجہ کیا ہے۔ موسیٰ کے ہونے والے سسر اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ساس کو بھی اس بات کا بہت زیادہ غصہ تھا کہ موسیٰ تو ان کا جانشین بننے والا تھا، اسی لیے تو وہ اپنی بیٹی ستارہ کی شادی پیر صاحب کے بیٹے موسیٰ سے کر رہے تھے، اور اب جب موسیٰ کا سارا سٹیٹس ہی چینج ہو جائے گا تو وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس گھر پہ بھیج سکتے ہیں جہاں عیسیٰ اور اس کی بیوی بہت زیادہ ہولڈ رکھیں گے۔ یہ باتیں تو آگے جا کر بہت زیادہ جلدی کھلنے والی ہیں کہ موسیٰ کو کس وجہ سے دربدر کیا جا رہا ہے اور کیوں اس سے گدی چھین لی گئی ہے، اور اس کے بعد تو اس کے والدین طے کر لیں گے کہ وہ ستارہ کی شادی کبھی بھی موسیٰ سے نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح کا وہ بیڈ کریکٹر نکلا اس کے بعد تو وہ اپنے خاندان کی عزت ہی نہیں خراب ہونے دیں گے۔ جبکہ عیسیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اس کے والد خوش ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ موسیٰ کو بھی اس کے ذریعے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی دلوا رہے ہیں۔ اس کے پاؤں میں جوتے ڈلوانے کے لیے انہوں نے عیسیٰ کا ہی انتخاب کیا تاکہ وہ اس بات کے اوپر اپنی اوقات کو سمجھ جائے کہ اب اس کی اوقات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ عیسیٰ بیچارہ تو اپنے بھائی کی اس طرح کی حالت کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ افسردہ ہے، کیونکہ جب اس کی باری تھی اور وہ اس کے اپنے بھائی کو جوتے پہنایا کرتا تھا تو کبھی بھی موسیٰ نے اس کے ہاتھ سے جوتے نہیں پہنے تھے، بلکہ وہ خود ہی اپنے جوتے پہن لیا کرتا تھا، لیکن اب اس کے والد کے حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اب مراد علی کو بھی یہ ساری باتیں اخبار میں معلوم ہو چکی ہیں کہ موسیٰ اب دربدر ہو چکا ہے، اس کی گدی کو اس کے والد نے عیسیٰ کے حوالے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زہرہ پر بھی بہت زیادہ غصہ ہوا ہے کہ تم اپنی کامیابی پر جشن مناؤ، کیونکہ موسیٰ تو اپنی زندگی میں بربادی دیکھ چکا ہے اور اس کی بربادی کی ذمہ دار تم ہو۔ اس بات پر تو زہرہ کو بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ سارے لوگ اسی کو کیوں آ کر کوستے ہیں، اس کا اس میں کیا قصور؟ یہ تو موسیٰ کو کبھی بھی کسی بھی وقت یہ نہیں کہتی تھی کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، تو کیوں اس کو الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور ہر کوئی اسی کو الزام دے کر بہت زیادہ باتیں بھی سنا دیتا ہے۔ یہ باتیں تو اس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کی دوست بھی اس کو اس بات کے اوپر لا رہی تھی کہ وہ موسیٰ کو معاف کر دے اور اس سے شادی کر لے، لیکن زہرہ کو تو یہ سب کچھ منظور ہی نہیں۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ وہ خود اپنے والدین کو اس کے گھر پر لے کے آئے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اس کا ہاتھ مانگ سکیں، جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب زہرہ کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے۔
ملک نامی یہ انسان اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ توقیر کے ذریعے بہت جلد اس کا پتہ بھی لگا چکا تھا، یہاں تک کہ وہ پارٹی میں اس کو بلا کر بہت جلد اس کے قریب بھی ہونے والا ہے۔ لیکن زہرہ تو کبھی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی باتیں سننے کے بعد ہی اس کی نیچر کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے گی۔ لیکن پھر بھی انا کے سامنے یہ پیسے دکھا کر اس کو بہت جلد اپنے ساتھ ڈیٹ پر بھی لے جانے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ موسیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی تو ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی زہرہ کی محبت اس کے دل میں ابھی تک کم نہیں ہوئی۔ اسی لیے وہ اپنی والدہ کو بھی بہت زیادہ فورس کرے گا کہ وہ ایک دفعہ جا کر ان لوگوں سے میرے لیے بات تو کریں۔ اسی لیے عیسیٰ کو یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ وہ اپنی والدہ کو کس طرف بھیج رہا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی والدہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ کیا آپ واقعی میں جانتی ہیں کہ آپ کس جگہ پہ جانے کی بات کر رہی ہیں۔ موسیٰ تو اپنی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، لیکن وہ اپنی والدہ سے کبھی بھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس بری جگہ پر جا کر اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگے گی۔ آج کی اس پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ پرومو ریویو ویڈیو میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے موسیٰ کی والدہ نے آخرکار وہاں جانے کا جو پلان کیا تھا، کیا واقعی اس سے موسیٰ کی شادی ہو سکے گی یا نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔